بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے بالکل ایسے نہیں جانا، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، میرے چینل کو ضرور سپورٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہر ماہ کی طرح جو گھر کے کام ہوتے ہیں کرنے کے بعد یاد آیا کہ کچھ باہر کے کام بھی کرنے ہیں، اور باہر کے کام کرنے کے لیے ہم نکل پڑے۔ تقریباً یہ شام 4 بجے کا وقت تھا اور میرے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور میں ATM ڈھونڈ رہی تھی۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ارد گرد کے جو ATMs ہوتے ہیں اکثر وہ بند رہتے ہیں، یعنی ان پہ نوٹیفیکیشن لگ جاتا ہے کہ آؤٹ آف آرڈر آؤٹ آف آرڈر، اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کافی دور جانا پڑتا ہے، اور میں بہت زیادہ کیش ظاہر رکھتی بھی نہیں ہوں، نہ ہی ہوتا ہے آج کل کس کے پاس اتنا زیادہ کیش ہوتا ہے۔ تو بہرحال کافی مجھے ٹائم ہو گیا تھا اور پھر گھر میں فروٹس بھی ختم تھے، کافی دن سے کوئی فروٹ نہیں تھا، اور لینے کے لیے ظاہر ہے جانا پڑا، اور جانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے، اس لیے وہ میں پیسے ڈھونڈتی رہی کہ کہاں سے جو ہے وہ تھوڑے بہت پیسے لیے جائیں، کس ATM سے۔ اچھا جی، آج کی جو پریشانی آج کی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، میرے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، اور وہ کوئی نارمل پریشانی یا چھوٹی سی پریشانی نہیں ہے، وہ واقعی میں سیریس ایشو ہے، سیریس پرابلم ہے۔ اچھا، میں نا بچوں کو پریفر کرتی ہوں کہ چلیں آپ فرائیڈ چیزیں دے رہے ہیں، اٹس اوکے، اسنیکس دے رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ میں نا فروٹس بھی دیں، چاہے وہ ڈرائی فروٹس ہوں یا فریش فروٹس ہوں۔ تو یہ آج جو میں گرما لے کے آئی ہوں، یقین کریں اتنا زبردست ہے، ویسے بھی گرما جو ہے وہ بڑا ہی زبردست سمر ڈیلائٹ ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا اگر کھائیں نا، سیلڈ میں بھی بہت مزہ آتا ہے، اور ایسے بھی کٹ کر کے کھائیں بہت مزہ آتا ہے۔ چلیں جی، یہ میں بچوں کے لیے کٹ کر رہی تھی، یوزیلی یہ چھوٹے سائز میں تو ہوتے نہیں ہیں، بڑے ہی آتے ہیں، اور میری تو فیملی بہت چھوٹی سی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، تو پھر میں کیا کرتی ہوتی ہوں، میں ایک دفعہ ہی جتنا بھی، چاہے وہ گرما ہو، چاہے وہ خربوز ہو، تربوز ہو، سب کچھ نا میں اچھی طرح کاٹ کے پورا، اور اس کی سیڈز نکال کے اسٹوریج باکس میں ڈال کے اوپر سے ٹائٹ اچھا سا بند کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں، تاکہ نہ تو وہ خراب ہو اور جب بچوں کو کھانا ہو تو ایزیلی نکال کے دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے سیڈز کے ساتھ رکھا ہو تو اکثر وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور اس کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، وہ پھر فریج میں جگہ بھی بہت زیادہ لے لیتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ جناب ساتھ میں مجھے کچھ 2 4 چیزیں اور بھی لینی تھی، جیسے ہو جاتی ہیں، جیسے کچن پیپر ختم تھے تو وہ لے لیے۔ یوزیلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں ایک 1 منتھ کی جو گروسری ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں لے آتی ہوں، لیکن کبھی ایسے ہو جاتا ہے کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، یا لسٹ جب نہ بنائی ہوئی ہو تو ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں، اور یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیز یوز ہو جاتی ہے، اور حالہ جو جب سے گھر پہ ہے نا، تو وہ یہ ٹیشوز وغیرہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہر وقت یا تو وہ اپنی گڑیا کو میک اپ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں، یا اپنے نیل پینٹ لگا رہی ہوتی ہیں اور سلائم کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں، یعنی جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں آپ یقین کریں انہیں رول وہاں پہ انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے وہ جو ڈبے والے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ میں انہیں ان چیزوں کے لیے کم ہی یوز کرنے دیتی ہوں، اس کے لیے میں ان سے کہتی ہوں آپ ٹوائلٹ پیپر، وہ میں نے پورے رولز رکھے ہوئے ہیں وہ آپ یوز کریں، لیکن وہ بھی ختم کر دیتی ہیں، نارمل ڈیز میں اس طرح سے یوز نہیں ہوتے، وہ وہاں سے ختم کر کے رہتی ہیں، پھر وہ جو کچن پیپر ہوتے ہیں ان کو بڑے مزے سے کھولنا شروع کر دیتی ہیں، کہ یہ بڑا ہوتا ہے کچن پیپر تو وہ جلدی یوز ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میرے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب حالہ گھر پہ ہیں تو یہ چیزیں اکثر کوئی نہ کوئی شارٹ ہوتی رہے گی۔ اچھا، یہاں پہ میں جی پیچ اور کینٹلوپ، یہ گرمے کا ایک پلیٹر میں نے تیار کر لیا، اور میں نے سوچا پہلے بچوں کو یہ فروٹ دے دیتی ہوں تھوڑا سا، تاکہ بچے اس کو کھا لیں، کیونکہ کافی دن سے نہیں دیا تھا، تقریباً 1 دن یا 4 دن ہو گئے کوئی بھی فروٹ گھر پہ نہیں تھا، اور میں اتنی لیزی ہو رہی تھی، یہ سب اگر باہر گئی بھی ہوں تو ذہن سے نکل جاتا تھا، تو یہ جی بچوں کے لیے میں نے ریڈی کر لیا، اور وہاں سے ہی میں آتے ہوئے خوشبو آ رہی تھی بہت اچھی شامی چپلی کباب کی، تو حالہ اور شایان کہہ رہے مما آپ چپلی کباب لے لیں، تو میں نے سوچا اب گھر جا کے کیا میں بناؤں گی، ان دونوں کے لیے ایک ایک لے لیتی ہوں، بڑے والا جو چپلی کباب ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا، اور ساتھ میں گھر میں نے دال بنائی ہوئی تھی، یہ شاہی دال بنی ہوئی تھی بڑی زبردست، میں نے بڑی اچھی زبردست سی بنائی تھی، دن میں ہم نے کھائی تھی، تو یہ رات میں بھی ہم نے یہ کھا لی، کھانا ہم جلدی کھا لیتے ہیں تاکہ سونے سے کافی دیر پہلے کھانا کھایا ہوا ہو،
اور کباب اچھے تھے بٹ اتنے زیادہ مجھے اچھے نہیں لگے، بچے تو کھا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اچھا سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے میری پریشانی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی تھی کہ جب میں کراؤننگ کے لیے گئی تھی تو وہاں پہ ایک میں نے ہری پور سے کروائی تھی، ایک میں نے پنڈی سے کروائی تھی، ڈینٹل کلینک سے۔ اور جب جو میں نے پنڈی سے کروائی تھی نا، 2 دن 3 دن پہلے جب میں رات میں برش کر رہی تھی تو اس میں سے اچانک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اور کراؤننگ میں جب آپ کی ہوئی ہو تو اس میں سے بلیڈنگ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، مے بی اللہ نہ کرے ٹیتھ جو ہے وہ نیچے والا جو ٹیتھ ہوتا ہے نا جس کے اوپر کراؤن ہوتا ہے، یا تو وہ اس کی وہ روٹنگ یا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے یا کیا۔ الدو مجھے پین نہیں ہے لیکن ایک بلیڈنگ ہونا ظاہر ہے وہ نارمل نہیں ہے، اٹ مینس سم تھنگ از ہیپننگ دیئر۔ اور اللہ کرے کوئی بھی اتنا زیادہ ایشو نہ ہو۔ میں نے اسسٹنٹ کو فون کیا تھا جو ڈینٹسٹ کی ہے ان سے اپائنٹمنٹ کے لیے، لیکن جب میں نے انہیں پرابلم بتایا تو وہ گھبرا گئی تھی، بیکاز اس میں ہوتا ہے کہ نیچے والے ٹیتھ جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہوتا ہے، تو اگر کراؤن جو آپ نے اوپر سے لگایا ہوا ہے وہ لیک ہو رہا ہو تب بھی ایشو بنتا ہے۔ تو اب جناب آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آج ضرور جاؤں گی دوبارہ سے، اور جا کے اپنا یہ جو ٹیتھ ہے وہ چیک کرواؤں گی۔ اور یہ جو کراؤن ہے آپ نے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اس پرابلم کی وجہ سے آج میں ساری رات سو نہیں پائی، کیونکہ میں نے ایک تو یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں، تو وہ آپ کو جب چیز کا اتنا پتہ نہ ہونا تب بھی ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریزنز ہو سکتی ہیں تو پھر آپ بندے کی نیند ایسے ہی اڑتی ہے پریشانی کی وجہ سے، جیسے کہ میری اڑی ہوئی ہے۔ آپ کو میری آواز سے بھی ایسے لگ رہا ہوگا کہ میں بالکل بھی نہیں سوئی اور ابھی میں سلیپی ہو رہی ہوں، میرے سر بھی بہت بھاری ہو رہا ہے، لیکن آپ نے میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور میرے دانتوں کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ حالہ کے کام جی، حالہ کا شوق، آپ کو پتہ ہے انہیں نیلز لگانے کا کتنا شوق ہے، یہی وہ چیز ہے جو میں انہیں لگانے کی اجازت دے دیتی ہوں، وہ بھی نیچے کیوٹکس سے لگاتی ہوں، گلو سے نہیں، تاکہ ان کے ہاتھ خراب نہ ہوں۔ اور جو ہوتی ہے نا ٹرانسپیرنٹ کیوٹکس، اس سے میں کہتی ہوں آپ لگا لیں، اور لگانا اور اتارنا اب یہ لگا رہے گا، کیونکہ یہ آتے ہوئے لے آئی ہیں اپنے لیے، اور ان کو بڑا شوق ہوتا ہے میک اپ کرنے کی، تو میں بالکل پرمیشن نہیں دیتی، ڈالس کو کر لیں اور خود کو نہیں کرنا۔ تو اب یہی کام ہوتا رہے گا، بار بار نیلز لگتے رہیں گے، اترتے رہیں گے۔ جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ہے، چینل پہ نہیں ہے تو آپ نے سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے۔ خوش رہیے، اپنوں کے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔